تو چلیں اب سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ جو دو جماعتیں ہیں، یہ کیا سوچ رہی ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کائرہ صاحب، یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تو چلے انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں، وہ پہلے سے اس طرح کی کم و بیش بات کرتے رہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس بارے میں کیا بیٹھے گی، سوچے گی؟ آپ کی کوئی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا؟ اب تک آپ لوگوں کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں وہ دو ٹوک ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا جی ہم اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف نہیں جائیں گے، بٹ جس طریقے سے اس پر بحث ہو رہی ہے لگتا ہے وہ معاملہ ناگزیر ہی ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ جی۔ جہاں تک تعلق نئے انتظامی یونٹس کا ہے، دیکھیں کسی بندے کو اپنی رائے رکھنے کا تو حق ہے، بالکل۔ یہ وزیر داخلہ صاحب کی ذاتی رائے تھی اور ان کی رائے کے اوپر کوئی سیریس تحرک نہیں ہوا۔ ایک آئیڈیا کے طور پہ انہوں نے ایک انٹلیکچوئل فورم پہ ڈیبیٹ کی، ان کی اس بحث کو جب میڈیا میں اٹھایا گیا تو اس کو رسپونڈ کیا کچھ لوگوں نے، کچھ نے اس کو سیکنڈ کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ نئے انتظامی یونٹ بننے کے اوپر اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اگر تو ہمارے حکمران یعنی حکمران جماعت یا حکمران جماعت کی یا ان کے جو وزراء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے جماعت کے سینئر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے گورننس اور اس کا حل چھوٹے صوبوں میں ہے، تو ان کو یہ ڈیبیٹ کھول کے پارلیمان میں یا پہلے صوبائی اسمبلیوں میں لانی چاہیے۔ آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے، آپ نے اگر باقاعدہ صوبے بنانے ہیں تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ کو لیجسلیشن کر لینی چاہیے۔ ایک ہے ڈیبیٹ، ہاں آپ انٹلیکچولی ڈیبیٹ کریں، لوگ اس کو اون کریں، اور پھر نئے الیکشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کو جو بھی جماعت اس کو لیڈ کرتی ہے وہ عوام کے پاس لے کے جاتی ہے یہ آئیڈیا، اور عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ آ کے جو نئے صوبے بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ابھی تو اس پہ اپنی اپنی سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں، میری جماعت کی ایک پوزیشن ہے، باقی جماعتوں کی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو اس ڈیبیٹ کا یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ میں جو لاجک پیش کی جا رہی ہے، جو منطق ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، فلاں ملک میں بنے، ہندوستان میں اتنے ہوئے، برطانیہ میں اتنے، اپنے امریکہ میں اتنے بنے، ہمارے ہاں بھی نئے صوبے کیوں بننے چاہیے؟ تاکہ انتظامی یونٹ چھوٹے ہو جائیں، پاور نیچے ڈیوالو ہو جائے اور حکمران اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے، اس سے گورننس امپروو ہو جائے گی۔ چلے، ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس کو بحث کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آئین کے اندر جو طریقہ کار حکمرانی کا درج ہے، کیا ہم نے اس پہ بدرجہ اتم کام کیا؟ کیا آئین کو چلنے دیا؟ اور ایگزاسٹ ہو گیا ہمارا جو پہلے سے کنسنسس ہے، یعنی پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہوگی، یہ آئین کہتا ہے نا، ایک وفاقی، ایک صوبائی، ایک لوکل گورنمنٹ۔ اب وفاقی گورنمنٹ بنائی گئی، اسمبلی بنائی گئی، جس طرح کے ماحول میں اسمبلیاں بنتی ہیں، جس طرح کے الیکشن ہوتے رہے ہیں، ہم نے اس کی روح کے مطابق اس کو نہیں چلنے دیا۔ اس میں کون کون قصوروار یہ اور بحث ہے، چھوڑیے اس کو، لیکن بہرحال وہ کام پوری طرح کرنے کا اسے موقع نہیں ملا۔ بٹ ایون دین پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، اور آج بھی پارلیمنٹ میں اچھے اور بہتر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جیسے بھی جو صوبائی ٹیئر کا وہ بھی کر رہا ہے، اس کی حد تک وہ بھی اپنی جگہ کام انٹیکٹ ہے، کام کر رہا ہے، صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک تھرڈ ٹیئر ہے جو سروس ڈیلیوری والا ہے، وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام، جو آپ کا آئین کہتا ہے۔ آپ نے آج تک ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ کا نظام پوری طرح نہیں بنایا، سوائے جنرل مشرف کے دور کے۔ ہمارے عہد میں تو کم از کم میری زندگی میں تو ایک نظام آیا جو کہ لوگوں کے بہت قریب تھا اور بڑا امپاورڈ تھا۔ اس میں کچھ خامیاں تھی جو دور کرنی چاہیے تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیکٹ ہوئی، ان کو دور کر کے اس نظام کو امپروو کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے وہ نظام بننے نہیں دیا۔ تو جو ساری ڈیبیٹ ہے وہ تو ہے یہ نا کہ نئے صوبے بنے ضلع لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ، تو آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا وہ نظام جو آئین میں تفویض ہے، طے شدہ ہے، ہم اس کو آئینی تحفظ دیں اور لوکل گورنمنٹ کا نظام چلائیں، اس کو اختیار دیں۔ اگر نئے صوبے بنا کے بھی اختیار نہیں دینے تو پھر کس کام کے؟ تو یہ جو آئیڈیا ہے، میں تو اس آئیڈیا کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ ڈیبیٹ کریں، لوگوں کو قائل کریں،
لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پہلا کام لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، ڈیولوشن آف پاور ہے، ڈیولوشن آف ریسورسز ہے، اور وہ آپ کے آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار میں درج ہے۔ اس وقت جو سندھ میں بلدیاتی نظام ہے، آپ کے خیال میں وہ بہت آئیڈیل نظام ہے؟ ایک منٹ دیکھیں نا، نظام جو بھی ہے، اگر اس نظام کو آپ نے امپروو کرنا ہے، اس کی خامیوں کو دور کر لیجئے۔ یہ کسی ایک بندے کے ساتھ لکھا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، آپ اس کے ساتھ چلیے، کام کیجئے، کوئی روک تو نہیں رہا نا آپ کو امپروو کرنے سے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کا نظام ڈیولوشن کر کے اختیار اور وسائل دونوں چیزیں نیچے بھیجیے، اس کو کام کرنے دیجئے، اگر اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوئی تو کر لیجئے۔ یعنی میں آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کروں قائرہ صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے نئے انتظامی یونٹس بننے میں، نئے صوبے بننے میں، بس ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور اس پہ گفتگو کر لیں، ایک ڈائیلاگ کر لیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ کہی ہے کہ کسی کو جو بحث ہے یا ڈائیلاگ ہے اس سے روکا تو نہیں جا سکتا، ان کا حق ہے وہ بحث کرے اور لوگوں کو قائل کرے۔ اگر لوگ قائل ہو جاتے ہیں، اگلے انتخاب میں ووٹ مانگے لوگوں سے، لوگوں نے اس پوائنٹ کو ووٹ دے دیا، بسم اللہ۔ دوسرا میں نے کہا کہ جو پہلے سے موجود طریقہ کار ہے آئین میں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آگا دوڑ پیچھا چوڑ، یعنی آگے آگے اب بھاگتے کر کے کام کرتے جاتے ہیں، اگلے منشور کا مطلب ہے 2.5 سال تک یہی سسٹم چلے گا۔ سسٹم ابھی ریسیٹ مانگ رہا ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں 2.5 سال یہی سسٹم چلے، اگلے منشور میں سیاسی جماعتیں یہ پوائنٹ لے کر آئیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ قائرہ صاحب؟ اچھا، قائرہ صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، ہم ان کی ذرا آڈیو کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ I think he really wants to respond to that thing because ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ قائرہ صاحب نے یہ بات جو کہہ دی ہے نا کہ جی وہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پاور ہونی چاہیے، نچلی سطح تک منتقل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی نظام آئیڈیل نہیں ہے، بلدیاتی نظام آئیڈیل نہیں، تو اس کی خامیوں کو دور کرنا چاہیے، which is like MQM یہی مطالبہ کرتی آئی ہے۔ اگر سندھ کی حد تک میں بات کروں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں جی اس میں چینجز آئیں 140A کے حوالے سے۔ چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں، مین وائل ہم قائرہ صاحب کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ قائرہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سوال پوچھا تھا، دہرا دیتی ہوں، آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2.5 سال تک موجودہ سسٹم ہی چلتا رہے اور 2.5 سال کے بعد جب سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے میدان میں اتریں اپنے اپنے منشور میں یہ رائے دیں نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کی، اور پھر عوام سے رائے لیں، اس کے بعد چینجز لائیں، ایسے ہی ہے؟ جی، میرا مراد ہی یہ ہے کہ آئین کے اندر پہلا کام تو یہ کریں کہ آئین کو پوری طرح چلنے دیں اور اس کا ڈرافٹ کریں۔ جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر وفاقی صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کا اس میں درج ہے، پہلے لوکل گورنمنٹ کے انتخاب تو کرائیں، ان کو اختیار دیں، ان کو وسائل دیں اور پاور نیچے ڈیوالو کریں۔ اس کے بعد اس نظام میں اگر کوئی خامیاں ہوئی تو دور ہو جائے گی، تو یہ جو چھوٹے انتظامی یونٹ ہے اس کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی انڈیویجول رائے ہے، وہ وزیر داخلہ ہوں یا کوئی اور دوست ہوں، ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، وہ رائے لوگوں کے سامنے دیں گے اور اس رائے کے اوپر رائے عامہ ہموار ہوگی اور لوگ ووٹنگ کے ذریعے ہی ان کو آتھرائز کریں گے نا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آئین کے مطابق یہ کام تو اسمبلیوں سے ہونا ہے۔ اچھا، اس صوبے کے اندر فرض کریں آپ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، کسی صوبے کے اندر یہ خیال ہے کہ یہاں پہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے، چھوٹے صوبے بننے چاہیے، تو وہ صوبائی اسمبلی سے کی آئین کے اندر دیا گیا جو طریقہ کار ہے اس سے بیونڈ تو اب نہیں جا سکتے۔ سر آپ کا پوائنٹ آگے، کامنٹ آگے، بہت شکریہ، بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔